اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک پرانی کہانی ہے کہ ایک بادشاہ نے دو کاہل لوگ ملازم رکھے ہوئے تھے اور یہ بڑی ذہانت کی بات تھی، اس لیے کہ جب بھی کوئی کام آتا تھا تو وہ بادشاہ ان کو اسائن کرتا تھا کہ ہاں جی اس کو کیجئے، اور وہ چونکہ انہیرنٹلی انتہائی کاہل تھے تو وہ کوشش کر آ کے سوچ کے کسی نہ کسی طرح سے آپس میں مشورے کر کے اور وہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرتے تھے اس کام کو کرنے کا جو انتہائی آسان ہوتا تھا اور انتہائی سہولت سے ہو سکتا تھا۔ تو ان کی کاہلی کی وجہ سے پھر باقی سب لوگوں کو فائدہ ہو جاتا تھا۔ یہ کہانی ٹھیک ہے، تو لیکن ہر کاہلی اچھائی میں کنورٹ نہیں ہوتی، یہ ایک الگ سٹوری ہے، یہ بھی ایک سٹوری ہے۔ ایک انگلش کا لفظ ہے پروکریسٹینیشن، یعنی چیزوں کو آگے ڈالتے رہنا نا۔ وہ کہتے ہیں نا آج کا کام کل پر مت ڈالو، تو جو پروکریسٹینیٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں بالکل آج کا کام کل پر مت ڈالو، بلکہ آج کا کام پرسوں پر ڈالو ایکچولی، یا اس سے بھی آگے لے جاؤ اگر لے کے جا سکتے ہو تو۔ سو دے ول کیپ آن پروکریسٹینیٹنگ، وی آل ڈو، بہت ساری کامن چیزوں میں۔ یعنی فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے نا کہ جی میں بس آج سے میں نے سوچا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ واک کیا کروں گا، تو وہ سوچ لیا، ہاں بڑا اچھا ہے، آئی ریئلی فیل گڈ اباؤٹ اٹ، بس میں نے سوچ کے ہی آئی اسٹارٹڈ فیلنگ گڈ اباؤٹ اٹ، اور بس میں آج شام کو ہی جاؤں گا اور میں ایک جاگر خرید کے لاؤں گا اور اس کے بعد میں شام کو واک کرنے جاؤں گا، میرے گھر کے قریب پارک ہے ایکچولی، تو میں بس کیا کروں گا واک۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اچھا آج تو موسم کچھ بادل نظر آ رہے ہیں، کل کریں گے۔ وہ کل سے پرسوں ہوتی ہے، پرسوں سے اگلا دن ہوتا ہے، اس سے اگلا دن ہوتا ہے، اور وہ واک شروع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ تھوڑے اوور ویٹ ہیں وہ یہ سوچتے رہ جاتے ہیں، ہاں یس آئی نیڈ ٹو ریڈیوس مائی ویٹ اور میں بس میں نے ڈائٹ بنوا لی ہے، اسپیشل اپنی ڈیزائن کروا لی ہے، شروع کرتے ہیں کل سے، آج ذرا نہاری کھا لیں، اس کے بعد کل شروع کریں گے پھر اس کو، وہ کل نہیں آتی پھر ایکچولی۔ تو پروکریسٹینیشن از از ریمپینٹ، وی آر آل انکلوڈیڈ ان اٹ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی پروکریسٹینیٹ نہیں کیا تو پھر آئی بیگ ٹو کائنڈ آف ڈفر ود دیم، آئی بیگ ٹو کنٹیسٹ دیم، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی پروکریسٹینیشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں، کہ اس کے باوجود کہ ہاں تھوڑے بادل تو ہیں، اچھا چلیں دیکھتے ہیں، جاتے ہیں سیر کرنے، واک کرنے جاتے ہیں، بارش شروع ہو گئی اگر تو پھر چلیں امبریلا ساتھ لے جائے، چھتری ساتھ لے لیتے ہیں، زیادہ خطرہ نظر آتا ہے تو اگر بارش شروع ہوگی تو چھتری اپنے اوپر رکھ لیں گے، تان لیں گے اپنے اوپر، لیکن چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے کر آ کے وہ نکل جاتے ہیں۔ کوئی ایسے ہیں جو ذرا بہلا پھسلا کے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے چلو آج اتنا کر لیتے ہیں، آج 10 منٹ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، کل 15 منٹ کر لیں گے، پھر 20 منٹ کر لیں گے، ایک دم آدھا گھنٹہ شروع نہیں کرتے، بٹ دے ایکچولی اسٹارٹ ڈوئنگ اور پھر وہ شروع ہی ہو جاتی ہے، پھر وہ واقعی 10 منٹ سے آدھا گھنٹہ ہو ہی جاتی ہے 2-4 دنوں کے اندر۔ پروکریسٹینیشن کچھ تعریف بھی ہے اس کی، فار ایگزامپل کہ وہ لوگ فار ایگزامپل جو انوینشنز کرتے ہیں، ریسرچ مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ جلدی سے کوئی چیز فیصلہ نہیں کر پاتے اور نہیں کرتے، دے کائنڈ آف پروکریسٹینیٹ، کہ اچھا ہاں یوں بھی ہو سکتا ہے، جو ڈیٹا ہے بہت سارا ہے، بہت ساری آبزرویشنز ہیں، ان کو کسی طرح انالائز کر کے کچھ کنکلوڈ کرنا ہے، تو وہ جلدی نہیں کرتے اس کے اندر، دے کیپ آن تھنکنگ، ہاں ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی نہ دیکھ لیں، وہ بھی ایک چیز ہے، اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھ لیں، تو وہ کرتے کراتے کہیں نہ کہیں اس سے بہت بہتر رزلٹ نہیں آتے، جو کہ شاید وہ اگر امیڈیٹلی کچھ کنکلوڈ کر لیتے تو نکلتا۔ تو دس از اے پازیٹیو ایسپیکٹ آف پروکریسٹینیشن، لیکن یہ ذرا کم ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات تھوڑا سا پروکریسٹینیٹ کرنا ایگریشن میں، جیسے ڈاکٹرز بھی ہمارے ہاں آج کل بہت اگریسو ٹریٹمنٹ ڈے 1 سے شروع کرتے ہیں نا، لیکن کچھ ہیں ابھی بھی ہیں، خاص طور پہ اولڈ گارڈ میں سے، جو کہتے ہیں اچھا ذرا ویٹ اینڈ واچ کر لیں،
ابھی یہ نہ کریں، ابھی اتنا معاملہ سیریس نہیں ہے، مینیجبل ہے، لیٹس ناٹ ڈو دس، لیٹس ناٹ اسٹارٹ ویری بگ میڈیکیشن، یہ تھوڑی سی ہلکی سی دوائی شروع کر لیں، اس سے دیکھتے ہیں کیا رزلٹ ملتا ہے. اٹ ہیلپس ایکچولی، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے مریضوں کو. لیکن ہر چیز میں پروکریسٹینیشن ٹھیک نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ کون سی چیزوں میں پروکریسٹینیشن پرابیبلی کین بی ڈن اینڈ اٹ مائٹ ایکچولی بی گڈ، اور زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور وہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سم ہاؤ جو ہمارے ڈیسیشنز ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے سے ریلیٹڈ ہے، کہ جو کچھ ہم طے کریں اس کے بارے میں ہمیں بلکہ اس سے بھی پہلے ہمیں ڈیسیشن میکنگ میں پروکریسٹینیشن ایک لمٹ سے زیادہ، ایک لائن سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیے نا، ایک سرٹن حد تک پروکریسٹینیشن، جیسے میں نے ابھی کہا، اس کا کچھ فائدہ ہے. یو ٹیک مور ٹائم، یو گیو یور سیلف مور ٹائم، اینڈ یو گیو مور ٹائم ٹو دی سچویشن ٹو ایوالو مے بی اے لٹل بٹ مور، بیکم مور کلیئر، اور اس کے بعد آپ طے کر لیتے ہیں. لیکن جو فیصلے ہو جائیں، دماغی طور پہ ہو جائیں یا ویسے ہو جائیں، ان کے بارے میں پروکریسٹینیٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے. یا سملرلی، اگر آپ کے پاس کوئی اسائنمنٹ ہے ورک پلیس میں اور اس کی ایک ٹائم لائن ہے، ایک ڈیڈ لائن ہے، تو اس کے بارے میں پروکریسٹینیٹ کرتے رہنا کہ ہاں اچھا ابھی 15 دن ہیں، اچھا ابھی 12 دن ہیں، اچھا ابھی 7 دن رہ گئے ہیں، اچھا ابھی 5 دن پڑے ہیں ٹل دی ٹائم کہ وہ آخری دن آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہو اچھا یہ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، پھر ظاہر ہے یو ڈونٹ ڈو کوالٹی ورک ایکچولی. ایک سرٹن، یا بچے بھی کرتے ہیں نا، پڑھائی میں بھی کرتے ہیں کہ ہاں ابھی تو ایگزام میں 2 مہینے پڑھیں، پڑھ لیں گے، 2 مہینے ہوتے ہوتے 2 دن رہ جاتے ہیں اور وہ پڑھائی نہیں ہو پاتی. یہ والی پروکریسٹینیشن یہ ساری کی ساری نیگیٹو ہے، اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک پروکریسٹینیشن نہیں رکے گی، پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ ایک ہارورڈ کا آرٹیکل بھی تھا نا، ہارورڈ بزنس ریویو کا، کہ اسٹاپ پلاننگ اینڈ اسٹارٹ ایکٹنگ. کاغذ بھرے جا رہے ہیں، ڈوزیئر بن رہے ہیں، بڑے بڑے نقشے بن رہے ہیں، اور پلاننگ پہ پلاننگ ہو رہی ہے، ایکسیکیوٹ نہیں ہو رہی. دس از ناٹ گڈ. دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. سوچنے کی بھی ایک لمٹ ہے، اور ڈیزائن کرنے کی بھی ایک لمٹ ہے. دنیا کا بہترین ڈیزائن آپ کیا کر لیں گے، جتنا بھی کر لیں گے، اس کے باوجود اس میں کہیں نہ کہیں بہتری کی گنجائش نکلے گی. ٹھیک ہے، لیکن کہیں تو آپ روکیں گے نا اس کو، ورنہ تو ساری عمر وہ ڈیزائن بناتے ہی رہ جائیں گے، کام نہیں ہوگا کوئی بھی. اسی طرح سے پلاننگ ہے، دفتروں کی، ہمارے بزنسز کی پلاننگ ہے، مارکیٹنگ کی پلاننگ ہے، اور کئی پروجیکٹس کی پلاننگ ہے. اگر صرف پلاننگ پہ ہی پھول بوٹے لگاتے رہ جائیں تو پھر اچیومنٹ تو کچھ نہیں ہوگی. سو ٹائم لائن ہیز ٹو بی ڈرون، کہ جی یہ ٹائم لائن ہے، اس میں یہاں تک پلاننگ ہوگی، اور اس کے بعد ایکسیکیوشن ہوگی، اور پروکریسٹینیشن نہیں ہوگی. اور پرسنل لائف میں بھی یہی ہے کہ اوکے فائن، آئی کین گیو مائی سیلف اے لٹل بٹ آف الاؤنس. اس حد تک میں کبھی کبھار پروکریسٹینیٹ کرنے کی اجازت دے دوں گا اپنے آپ کو، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. اور وہ پھر نہیں ہونی چاہیے. وہ پھر آج کل میں اور کل پرسوں میں نہیں بدلنا چاہیے. وہ آج اگر صبح کی بجائے دوپہر ہے تو دوپہر ہو جانی چاہیے، بس پھر وہ کام شروع ہو جانا چاہیے. پھر تو جب تک پروکریسٹینیشن رہے گی، پروڈکٹیوٹی نہیں آئے گی. دیٹس دی پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریز ایکچولی. مقصد یہ نہیں ہے کہ پروکریسٹینیٹ کرنے سے کیا نقصان کیا ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی یا تو ہوگی نہیں، یا بہت کم ہوگی، یا بہت ڈیلے ہوگی، اور وہ ریکگنائز اور اپریشیٹ نہیں ہوگی پھر. تو اس لیے ضروری ہے کہ پروکریسٹینیشن کو، یا جو ایک انہیرنٹ کاہلی ہے، سستی ہے، ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس ہمارے دماغ میں چلتے رہتے ہیں کہ اچھا دیر کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اس کو ایک حد تک اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. کام کر لینے چاہیے. بے شک اس کے کچھ عرصے کے بعد ہو کہ اچھا وہ یوں بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، ہو سکتا تھا. دیر آر آلویز مور دین ون ویز آف ڈوئنگ تھنگ، سو واٹ. ٹھیک ہے. اور اگر ایسی کوئی چیز ہے جو بعد میں آپ اس کو کوئی کسی طرح سے امپروو کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، بعد میں امپروو کر دیجئے، اس کو ری ڈیزائن تھوڑا سا ادھر ادھر سے کر کے کر دیجئے، وٹ ایور.
تو اس لیے یہ اتنا بڑا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر بالکل آدمی بیٹھ ہی جائے اور پروکریسٹینیٹ کرتا رہے کہ بس جناب ہاں میں اب اپنا ٹائم لے رہا ہوں، آئی ایم ٹیکنگ مائی ٹائم، آئی ایم میڈیٹیٹنگ اینڈ آئی ایم تھنکنگ ویری ڈیپلی تو اتنا ڈیپ مت جائیں. جو ہمارے کولیگ کہا کرتے تھے کہ بھائی سانس وانس لیتے رہنا، زیادہ گہرے مت جانا. تو زیادہ گہرے نہیں جانا ہے بلکہ وقت پہ کام کر لیں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.